بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل آیت نمبر 43-44 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم شروع سے نہیں جانتے، واضح دلائل اور کتابیں دے کر، اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ انسان اور منصب رسالت پر اختلاف، یہ تو شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ کبھی بھی جو ہے منصب رسالت پر کسی کو جب کوئی فائز ہوتا تھا تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو عرب نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور بالا ہے کہ وہ کسی انسان کو اپنا رسول بنائے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اور پھر سورہ یونس آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے نا کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب معلوم ہوا کہ ہم نے کسی انسان کی طرف اپنی وحی نازل فرمائی کہ وہ لوگوں کو آگاہ کر دے، اور پھر فرمایا ہم نے تجھ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سبھی انسان تھے جن پر ہماری وحی آتی تھی، تم پہلی آسمانی کتاب والوں سے پوچھ لو کہ وہ انسان تھے یا فرشتے، اگر وہ بھی انسان ہو تو پھر اپنے اس قول سے باز آ جاؤ، اگر ثابت ہو کہ سلسلہ نبوت فرشتوں میں ہی رہا تو بے شک اس نبی کا انکار کرتے ہوئے تم اچھے لگتے ہو۔ یعنی کہ جو مکہ کے کافر انکار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، ہم اس کو تو نبی مانتے ہی نہیں، معاذ اللہ۔ اب جیسے دیکھیں سورہ یوسف آیت نمبر 109 من اہل القرى، وہ رسول بھی زمین کے باشندے تھے، آسمان کی مخلوق نہ تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد اہل ذکر سے اہل کتاب ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور امش رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے۔ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے، جیسا آیت جو ہے سورہ ہجر آیت نمبر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں بھی یہی قول ہے۔ یہ قول بجائے خود ٹھیک ہے، لیکن اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن لینا درست نہیں، کیونکہ قرآن کے تو وہ لوگ منکر تھے، پھر قرآن کو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ پھر قرآن والوں سے پوچھ کر ان کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہ بات یہاں پر سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح ابو جعفر باقر رحم اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم اہل ذکر ہیں، یعنی یہ امت یہ قول بھی اپنی جگہ ہے، درست ہے۔ فی الواقع یہ امت تمام اگلی امتوں سے زیادہ علم والی ہے، اور اہل بیت سلام اللہ علیہ کے علماء سے بددرجہ بڑھ کر ہے۔ اہل بیت سلام اللہ علیہ علماء سے بھی زیادہ عالم ہے، جبکہ وہ سنت مستقیمہ پر ثابت قدم ہوں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد محمد بن حنیفہ رحم اللہ اور علی بن حسین، زین
زین العابدین رضی اللہ عنہ اور علی بن حسین رضی اللہ عنہ، علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ابو جعفر باقر رحم اللہ علیہ، اور محمد بن علی بن حسین رحم اللہ علیہ، اور ان کے صاحبزادے جعفر رحم اللہ علیہ، ان جیسے اور بزرگ حضرات رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت رضا انہیں حاصل ہو، اور بہت نیک اور بہت بڑے دل کے، بہت سخی جو ہمارے یہ اہل بیت سلام اللہ علیہ گزرے ہیں، جو کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے ہوئے اور صراط مستقیم پر قدم جمائے ہوئے، ہر حقدار کے حق بجا لانے والے اور ہر ایک کو اس کی سچی جگہ اتارنے والے، ہر ایک کی قدر و عزت کرنے والے تھے، اور خود وہ اللہ کے تمام نیک بندوں کے دلوں میں اپنی مقبولیت رکھتے ہیں، آج بھی رکھتے ہیں۔ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا، میرے نزدیک وہ مومن نہیں ہے۔ بے شک یہ بے شک صحیح تو ہے، لیکن اس آیت میں یہ مراد نہیں۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء بنی آدم میں سے ہوتے رہے۔ اب جیسے سورہ الاسراء آیت نمبر 93-94 کہہ دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں صرف ایک انسان ہوں جو اللہ کا رسول ہوں۔ لوگ محض یہ بہانہ کر کے رسولوں کا انکار کر بیٹھے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رسالت دے۔ اب سورہ فرقان آیت نمبر 20 میں بھی تو ہے نا، تجھ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے سبھی کھانے پینے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے تھے۔ پھر اس کے علاوہ سورہ انبیاء آیت نمبر 8، ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہوں، یا یہ کہ مرنے والے ہی نہ ہوں۔ پھر سورہ احقاف میں آیت نمبر 9، میں کوئی شروع کا اور پہلا اور نیا رسول تو نہیں ہوں۔ پھر اس کے علاوہ سورہ کہف، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اب یہ تو ایک ہر زبان عام جو ایک آیت ترجمہ کر کے بتائی جاتی ہے نا کہ میں تم جیسا انسان ہوں، میری جانب وحی اتاری جاتی ہے وغیرہ۔ پس یہاں بھی ارشاد ہوا کہ پہلی کتاب والوں سے پوچھ لو کہ نبی انسان ہوتے تھے یا غیر انسان، پہلے آپ ان سے پتا تو کرو نا، پھر بات کریں۔ پھر یہاں فرماتے ہیں کہ رسول کو وہ دلیل دے کر حجتیں عطا فرما کر بھیجتا ہے، کتابیں ان پر نازل فرماتا ہے، صحیفے انہیں عطا فرماتا ہے۔ یہاں زبر سے مراد کتابیں ہیں، جیسے قرآن میں اور جگہ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، سورہ قمر آیت نمبر 52، جو کچھ انہوں نے کیا کتابوں میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، یعنی سورہ انبیاء 105 والی آیت جو ہے، ہم نے زبور میں لکھ دیا۔ پھر فرماتا ہے ہم نے تیری طرف ذکر نازل فرمایا، یعنی قرآن اس لیے کہ چونکہ تو اس کے معنی مطلب سے اچھی طرح واقف ہے، اسے لوگوں کو سمجھا بجھا دے۔ حقیقتاً اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس پر سب سے زیادہ حریص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کے سب سے زیادہ عامل ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الخلائق ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں۔ جو اجمال اس کتاب میں ہیں، اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے۔ لوگوں پر جو مشکل ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سمجھا دیں تاکہ وہ سوچیں
سمجھیں، راہ پائیں اور پھر نجات اور دونوں جہانوں کی بھلائی حاصل کریں۔